بلکہ کردار یزید سے نفرت تھی۔ محبت کا تقاضا یہ ہے محبوب جس چیز سے نفرت کرے اسے چھوڑ دیا جائے، اسے ترک کر دیا جائے۔ مسلمانوں، یہ محبت صرف نعروں میں نہیں ہونی چاہیے، یہ محبت صرف جلسوں میں نہیں ہونی چاہیے، یہ وہ محبت ہے، یہ وہ مودت ہے جو جہنمی کو جنتی بنا دیتی ہے۔ اللہ اکبر! یہ وہ محبت اور مودت ہے جو انسان کے نسب کی حفاظت کرتی ہے۔ اللہ اکبر! ہم لوگ تو بابانگ دہل کہتے ہیں اگر حلالی اور غیر حلالی میں فرق کرنا ہو تو اہل بیت کا ذکر چھوڑ دو، اہل بیت کا ذکر چھیڑ دو۔ جن کے چہرے خوشی سے مچل جائیں گے انشاءاللہ وہ حلالی ہے، اور جن کے چہرے بجھ جائیں گے تو پھر اس کے بعد وہ خود ہی اپنے نسب کی تحقیق کر لے، ہم کیا کہیں اس کے بارے میں۔ اللہ اکبر! جن کے دلوں میں ایمان ہے ان کے چہرے کھل جائیں گے، جن کے دلوں میں نفاق ہے ان کے چہرے بجھ جائیں گے۔ یاد رکھنا، ہر زمانے میں اہل البیت سے محبت کی ہے مومنوں نے، لیکن کس طرح؟ ان کے نقش قدم پر چلتے ہوئے۔ ہم لوگ صرف نعرے 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 نعروں میں اتنے ڈوب گئے اللہ اکبر کہ ہم تو حقیقتوں کو بھول گئے، حقیقتوں کو فراموش کر گئے۔ اللہ اکبر! ایک مچھلی سے سبق لیا ہوتا، مچھلی سے، اللہ اکبر، اس نے کیا مودت کا حق ادا کیا، مرنے کے بعد بھی اس نے پانی کی محبت کو نہیں چھوڑا۔ ہمیں امام حسین کتنا یاد آتے ہیں، کب یاد آتے ہیں، کتنا یاد آتے ہیں، کب یاد آتے ہیں۔ خون حسین جو میدان کربلا میں بہا ہے، کبھی اس کا احساس کیا؟ میں آپ کے سامنے کوئی شہادت نہیں پڑھنا چاہتا، لیکن ایک بات رکھنا چاہتا ہوں، اتنی دیر سے بیٹھے ہو تو حصول برکت کے لیے میں ایک شہادت آپ کے سامنے پڑھ کے سنانا چاہتا ہوں۔ احساس کرو، محبت ہے نا، مودت ہے نا، اس قربانی کو کون یاد کرے گا؟ اللہ نے آپ کو بھی اولاد دی ہوگی، اللہ کی عطا سے ہم لوگ بھی اولاد والے ہیں۔ تھوڑا غور کیجئے، ذرا توجہ کیجئے۔ جب بقرعید کے موقع پہ اللہ نے قربانی کا حکم دیا تو اس میں بھی رسول اللہ نے ہمیں پابند کر دیا کہ جانوروں کے بچوں کی قربانی نہیں ہوگی۔ توجہ کرو، اللہ کی راہ میں بھی جانور کے بچے قربان نہیں کیے جائیں گے۔ اونٹ کم سے کم 5 سال کا چاہیے، کیونکہ 5 سال میں اونٹ جوان ہوتا ہے۔ اس کے بعد کا جو جانور ہے وہ کم سے کم 2 سال کا چاہیے، کیونکہ وہ جانور جنہیں بقرہ عربی میں کہتے ہیں وہ 2 سال کی عمر میں جوان ہوتا ہے۔ اس کے بعد کا جو جانور ہے جسے اردو میں بکرا کہتے ہیں اس کو کم سے کم 1 سال کا ہونا چاہیے، کیونکہ وہ 1 سال میں جوان ہو جاتا ہے، اور اس کے بعد پھر کوئی جانور نہیں چلے گا، اس لیے کہ وہ جوان ہو کر بھی جوان نظر نہیں آتا۔ مثال کے طور پہ مرغا نہیں چلے گا کیونکہ وہ جوان ہو کے بھی جوان نظر نہیں آتا ہے نا۔ یہ فلسفہ میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ ہاں، تو جو جوان دکھتے ہیں پھر اس کے بعد تسر الناظرین، جوانی ایسی ہو تسر الناظرین کے ایک نظر میں بھا جائے، ٹھیک، لیکن بچہ نہیں چلے گا۔ اگر کوئی بکرا 6 مہینے کا لے کر آئے تو نہیں چلے گا، کیونکہ وہ بچہ ہے۔ یعنی اللہ کی راہ میں قربانی کرنے کے لیے قربانی بچوں پر نہیں ہوگی، جوانوں پر ہوگی، بس اتنا سمجھ میں آ گیا۔ لیکن یہ کربلا ہے، ایک طرف اللہ کا دین ہے اور ایک طرف جوان بیٹے سب قربان کر دیا۔ اور جب 6 مہینے کا معصوم جھولے میں کھیل رہا ہے، کھیل کیا رہا تھا، ہائے ہائے، وہاں تو کھیلنا ہی نصیب کہاں تھا، بلکہ خیمے کا پانی بند ہو گیا ہے، اور شہزادہ علی اکبر ہمارے مرشد، لوگ شہزادہ علی اکبر کو بچہ کہہ کر یا بچہ سمجھ کر نظر انداز کرتے ہیں، یہ غوث پاک کے دادا ہیں جسے علی اصغر کہتے ہیں، اس اعتبار سے ان کو سنا کرو۔ عمر 6 مہینے کی ہے، لیکن چونکہ باپ کا جو بھائی ہوتا ہے وہ دادا ہی ہوتا ہے، اس کا خیال رکھنا چاہیے۔ غریب نواز کے دادا ہیں یہ امام علی اصغر۔ آپ یہ نہ سمجھے کہ کوئی چھوٹا بچہ ہے، یہ ہمارے بڑوں کا دادا ہے، ہمارے پیروں کا دادا ہے، پیران پیر کے دادا ہے۔ امام علی اصغر، شہزادہ علی اصغر پاک چولہے میں ہے، اور پیاس اتنی ہے کہ پیاس کی وجہ سے زبان باہر کرتے ہیں، اور کبھی ہاتھوں کو سمیٹتے ہیں اور کبھی ہاتھوں کو پھیلاتے ہیں، کبھی پیروں کو سمیٹتے ہیں اور کبھی پیروں کو پھیلاتے ہیں۔ ایسے میں
प्यास की शिद्दत जब शहजादा अली असगर को बेचैन करती है और उस बेचैनी के अंदर इमाम अली असगर कभी कभी बेहोश हो जाते हैं, बेहोशी की कैफियत तारी हो जाती है। तो बंगाल वालों, ये तारीख करबला है कि जब साकिए कौसर के नवासे का बेटा प्यास की शिद्दत की वजह से बेचैन, बेकरार, मुस्तरिब होकर के बेहोश होता है, तो उस वक्त उनकी बेहोशी के बाद उस खैमे के अंदर इतना पानी भी नहीं होता कि उनके चेहरे पर छींटे दे करके उनको होश में लाया जा सके। जरा गौर फरमाए,